دیکھیں بندے کا جو تول ہوتا ہے نا وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور کسی بندے کی کیا قیمت ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ لوگ ہمارے بیچ میں عام سے رہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ، ایسی موت تو ولیوں کی ہوتی ہے جیسے ان کی ہوئی۔ ایسے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جمعے کے دن مریں، اللہ کرے ہم وضو کی حالت میں ہوں، اللہ ہمیں ایمان پہ موت عطا۔ اچھا کی بات ایک سنیں اور اس کو سمجھیں، زندگی کامیابی کی کسوٹی نہیں ہے۔ کامیابی کی کسوٹی کیا ہے؟ کامیابی کی کسوٹی موت ہے۔ جس بندے کی موت اچھی ہوتی ہے وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی تو کافروں کی بھی اچھی ہے، کتنے جانوروں کی بھی اچھی ہوتی ہے، جنہیں یہ کتے جو انگریزوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جیسے غریب ملکوں کے لوگوں کے غریبوں سے ان کے کتے اچھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں ان کو اے سی ہوتا ہے، سردیوں میں وہ ہیٹروں میں رہتے ہیں، اور وہ بازار کا پیک کھانا کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، اور یہاں لوگوں کو روٹی بھی میسر نہیں آتی۔ مگر اعتبار زندگی کا نہیں ہے، اعتبار کس چیز کا ہے؟ موت کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ فیصلے ہمارے جنازے کریں گے کہ کون دنیا سے کامیاب گیا ہے، اور یہ موت ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ نے بندے کی قیمت کیا رکھی ہوئی۔ یہ جو دعوت اسلامی والے ہمارے ہے نا، الیاس قادری صاحب، ان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں میں کراچی کے قبرستان میں فاتحہ اپنے کسی عزیز کی قبر پہ پڑھنے کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر ذرا آگے تھی، اس کے اوپر کوئی درخت نہیں تھا، کوئی گنبد بھی نہیں تھا، مگر قبر کے اوپر سایہ تھا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی سخت دوپہر ہے اور کوئی بادل نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پھر بھی قبر کے اوپر سایہ کیسے؟ کہتے میں نے قبر والے کا نام پڑھا اور پھر گورکن سے اس کا پوچھا تو مجھے اس کا ایڈریس مل گیا۔ میں اس کے گھر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی دروازے پر آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کی قبر پر اس بھری دوپہر میں سایہ تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ والوں کو یہ کھوج ہوتی ہے کہ جو وہ کرتے تھے ہم بھی کریں تاکہ ہماری بھی قبر ٹھنڈی ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ کا شوہر کیا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگی اتنا بھائی کوئی ایسا تہجد گزار اور نیک تو نہیں تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتا تھا بسم اللہ وصلی علی محمد۔ کیا پڑھتا تھا؟ بسم اللہ وصلی علی محمد۔ یہ غیبت سے بچنے کی دعا ہے۔ اگر آپ جیسے اب آپ اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں نا، آپ ادھر بیٹھ کے پڑھ لیں بسم اللہ وصلی علی محمد، اللہ پاک 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو آپ کو کسی کی غیبت نہیں کرنے دیں گے، اور جب آپ اٹھ کے جانے لگے آپ پڑھ لیں بسم اللہ وصلی علی محمد، اللہ پاک ان فرشتوں کو کھڑا کر دیں گے کہ میری بندی چلی گئی ہے، کسی کو اس کی غیبت نہیں کرنے دینا۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، ایک لائن میں 4 لفظ ہے، بسم اللہ وصلی علی محمد۔ مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کے اوپر سایہ تھا۔ اس کی زندگی میں کسی کو نہیں پتا چلا ہوگا اس بندے کا کیا مول ہے اللہ کے پاس، اور اللہ چاہتا تو قبر کے اندر تو جنت ہی ہوگی نا، اوپر کا سایہ اللہ نے کیوں کیا ہوا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس بندے کا میرے پاس کوئی مول ہے، اس کا کوئی تول ہے میرے پاس، اور اللہ پاک ہی لگاتا ہے، لوگ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ آپ دیکھیں کسی کو اللہ نے گاؤں میں پیدا کیا، کسی کو اللہ نے شہر میں پیدا کیا، کسی کو اللہ نے ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی پکے 4 منزلہ گھروں میں رہتا ہے، کسی کے پاس کچی جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اس سے اللہ کے پاس اچھے کامیاب ہونے یا ناکامیاب ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے جیسا رکھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کتنا کر لیا ہوا ہے۔ پھر کسی بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کریم کو پسند آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا ترکی کا، اس نے مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، وہ بنوا رہا تھا، جب وہ پوری بن گئی تو وہ آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ یا وزیر کوئی کام کرتے ہیں پھر ان کی بڑی بڑی تختیاں لگتی ہیں، اس کے اوپر سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے بھئی یہ فلاں بادشاہ نے یہ کام کرایا۔ جب اس کے نام کی تختی بنی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ تختی پہ اس کے بجائے کسی عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنے سال میں تھکا، اتنا خزانہ خالی کیا تو نام کس کا؟ اس نے کوئی توجہ نہیں کی، اس نے سوچا میرا ویسے ہی خواب ہوگا۔ اگلے دن پھر وہ سویا تو اس نے دیکھا تختی ابھی لگی نہیں تھی، اس نے دیکھا تختی پہ اس کے بجائے کسی عورت کا نام ہے۔ صبح اٹھا، اس نے اپنے دربار کے مفتی سے پوچھا، اس نے کہا حضور یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، آپ اپنے سپاہیوں کو بھیج کے پتہ کرا لیں اس نام کی عورت آس پاس رہتی ہے کہ نہیں۔
بادشاہ نے ہر طرف سپاہی دوڑائے، پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جو اس نام کی، بوڑھی سی، ادھر تھوڑی آگے اس کی جھگی ہے، اس میں رہتی. بادشاہ نے اس عورت کو پکڑ کے بلوا لیا اور اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتی ہے؟ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو نے کیا حصہ ڈالا؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صبح کھاتی ہوں تو دوپہر بھوکی ہوتی ہوں، دوپہر کھا لوں تو رات بھوکی سوتی ہوں، میں نے کیا حصہ ڈالنا؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں کوئی بات ضرور ہے. اس نے کہا یہ جدھر سے آپ کے گدھے مٹی لے کے چڑھتے تھے نا وہ رستہ ایسا تھا، یوں سٹیپ رستہ تھا بالکل. اس نے کہا میں نے 2-3 بار دیکھا گدھے بہت بری طرح پھسل کے گرتے تھے، ان کے گھٹنے چھیل جاتے تھے. تو میرے گھر میں جو پرانے بوریے پڑے تھے وہ میں نے لا کے رستے میں ڈال دیے تھے تاکہ آپ کے گدھوں کے پاؤں نہ چھلیں. کتنا اجر تھا اس کو ملا اللہ کی طرف سے. جیسے مسجد اسی نے تعمیر کرائی تھی. تختی پہ بادشاہ اپنے نام کے بجائے اس عورت کا نام لکھا ہوا دیکھتا تھا. مطلب اس کا یہ کہ جو بندہ جس جگہ پر ہو اپنی ہستی جتنا کام اس کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ دے گا تو پھر کریں گے. اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے اس کے بیچ میں سے کرنا چاہیے. اور قبول کرنے والی ذات تو اس کی ہے. کسی کا ذرہ بھی رکھ لیتا ہے، کسی کا پہاڑ بھی منہ پہ دے مارتا ہے. تول تو اسی نے لگانے ہوتے ہیں. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا اکٹھی ہونے والی محفلیں، جیسے آپ میلاد پہ اکٹھے ہوتے ہو، میں شادیوں پہ اکٹھے ہونے کی بات نہیں کرتی، ہم جب نیک محفلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ جب کسی پر فضل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیک محفل میں بلا کے بٹھا دیتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا، ابھی آپ اتنے سارے بیٹھے ہو، پتہ نہیں اللہ کے پاس کس کی کیا جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کون اچھا لگتا ہے، کون اللہ کے قریب ہے. ہمیں نہیں پتا کس کی تسبیح مقبول ہے، ہمیں نہیں پتا کس کا سجدہ قبول ہے، ہمیں نہیں پتا کس کے آنسو قبول ہے. اب جب سارے اکٹھے ہو کے محفل میں اچھے بلے رل گٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک اچھے کی برکت سے سارے گندوں کو معاف کر دیتا ہے. اور کسی ایک کی آمین قبول کرتا ہے تو ساروں کی دعائیں اٹھا لیتا ہے. کسی ایک کے آنسو پر اللہ راضی ہوتا ہے تو سب کی بخشش فرما دیتا ہوتا ہے. یہ جو اجتماعی محافل ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ پاک کو اس لیے پسند ہوتی ہیں کہ ان میں بروں پر کرم ہوتا ہے اچھوں کے ذریعے سے. حضرت بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمہ، ملتان میں ان کا مزار شریف ہے، بڑی شان والی ہستی ہیں. وہ ایک دفعہ ایسے کسی مجمع کو خطاب کرنے کے لیے گئے نا، تو انہوں نے دیکھا، جو اب اللہ والوں کو تو دلوں کے حال سمجھ آتے ہیں نا، تو انہوں نے دیکھا جو سامنے بندے بیٹھے تھے، کوئی چرسی تھا، کوئی بنگی تھا، کوئی زانی تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا، کوئی گندے مندے لوگ ہیں. وہ ان کا بڑا دل خفا ہوا کہ میں اب ان کو خطاب کروں، ان کو کیا بات سمجھ آنی. تو انہوں نے دیکھا اس بھرے مجمع میں وہ جو بہت سارے لوگ تھے، 1000-2000 جو بندے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا ایک جگہ اس محفل میں نور اتر رہا تھا، آسمان سے نور اتر رہا تھا. تو انہیں پتہ چل گیا کہ ادھر اللہ کا کوئی بندہ بیٹھا ہے جس پہ رحمت اتر رہی ہے. تو وہ اسٹیج سے اتر کے ادھر چلے گئے جدھر نور اتر رہا تھا. انہوں نے دیکھا کوئی بندہ کمبل میں ایسے کر کے منہ ڈھک کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ علیہ رحمہ اس کے پاس ہو کے کہنے لگے اوئے تو کہتے ادھر تو کیا کر رہا ہے ان میں بیٹھ؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے ادھر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ خاص لوگ خاص جگہوں پہ نہیں ہوتے، وہ عام ہی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خاصوں کی برکت سے عاموں کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، جو ذکر والی محافل ہوتی ہیں، جو جیسے میلاد ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلسے ہوتے ہیں ولاد مبارک کے، جو ذکر کی محافل ہوتی ہیں، بڑے لوگ ان محفلوں کو، گاؤں میں تو خیر میں دیکھتی ہوں لوگ بڑے محبت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور محبت سے آتے ہیں. یہ مرض لوگوں کو شہروں میں ہے کہ میلاد کو وہ کوئی جگہ نہیں دیتے. وہ جی شادی پہ جانا ہے، خیر ہے میلاد پہ جا کے کیا کریں گے، بازار جانا ہے جی میلاد پہ نہیں جاتے. گھر والوں پاس آ کے معذرت کر لیتے ہیں، میں جی بڑی مصروف ہوں نہیں آ سکتی. تو بھائی نہ آؤ، آپ کے آنے سے کوئی محفل کو فرق تو نہیں پڑتا. فرق تو آپ ہی کو پڑا، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوتی تو آپ کی بھی ساتھ ہی ہو جاتی. جب یہ اچھی محفلیں سجتی ہیں تو ان اچھی محفلوں کے سجنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے سارے دل ایک ساتھ دھڑکیں تو جو ان سے گونج اٹھتی ہے تمہارا نام بنتا ہے. اور ہجر کے خشک موسم میں سلگتی بے قرار آنکھیں جو نم ہوں تو تمہاری ذات پر سلام بنتا ہے. دعا کرنے جو ہاتھ اٹھے تو ہر ہر حرف سے آقا تمہارا سبز گنبد دیکھنے پیغام بنتا ہے. تمہاری ایک نظر کی بھیک کے پیاسے ہیں ہم سارے، ہوئے بند سارے میخانے تمہارا جام چلتا ہے. اور سنہری جالیوں تک
تم جو چاہو ہم کو پہنچا دو، تمہارے ہی کرم سے تو جہاں کا کام چلتا ہے، محبت کرنے والے سارے دل ایک ساتھ دھڑکیں تو جو ان سے گونج اٹھتی ہے تمہارا نام بنتا ہے، سنہری جالیوں تک تم جو چاہو ہم کو پہنچا دو۔ آمین تو کر لے بھائی، آقا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں نا، مدینے کوئی پیسے سے توڑ ہی جاتا ہے، مدینے تو بلانے سے جاتے ہیں، جسے حضور بلائیں وہ چلا جاتا ہے، سنہری جالیوں تک تم جو چاہو ہم کو پہنچا دو، تمہارے ہی کرم سے تو جہاں کا کام چلتا ہے، دعا کرنے جو ہاتھ اٹھیں تو ہر حرف سے آقا تمہارا سبز گنبد دیکھ لیں پیغام بنتا ہے۔